وقت کا اہم تقاضا ہے. جس دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں اس وقت تربیت اولاد بہت بڑا مسئلہ ہے. اگر آپ نے اپنی اولاد کی صحیح معنی میں تربیت نہیں کی عزیز دوستو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بچے ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے. توکلوا علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى في مقام آخر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا بعدي ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. سلام على خير الأنام وسيدي حبيبي إله العالمين بمحمد بشير نذير هاشمي مكرم عطوف رؤوف
من يسمى بأحمدي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قابل قدر حضرات علماء کرام اور مہمانان اعظام، مدرسہ منبع العلوم میں تعلیم حاصل کرنے والے ہمارے یہ معصوم بچے، اور آج کی اس مبارک اجلاس کے عروس، آج کی اس بابرکت مجلس کی زینت، یہ ہمارے 5 حفاظ کرام. دعا کیجئے اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ہمارے ان حفاظ کے حفظ قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اللہ ان کے سینوں میں قیامت تک قرآن کریم کو محفوظ فرماوے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کے حفظ قرآن کو کل قیامت کے دن ان کے والدین کے لیے تاج پوشی کا بھی ذریعہ بناوے. اور اللہ رب العزت ہمارے ان حفاظ کو، ان کے اساتذہ کرام کے لیے، ادارے کے بانیین کے لیے، اور ہمارے اس منبع العلوم کے معاونین کے لیے کل قیامت کے دن اللہ ان کو نجات کا ذریعہ بنا دے. عزیز دوستو، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس رب کریم نے ہمارے اس محبوب ادارے کے تعلیمی سال کو بحسن خوبی عافیت کے ساتھ اختتام تک پہنچایا. دعا کیجئے اللہ جل جلالہ وعم نوالہ آنے والے سال کو بھی ترقی کا سال بناوے، آنے والے سال کو اللہ تعلیمی سال بناوے، اور اللہ رب العزت ہمارے اس ادارے کو مزید ترقیات سے مالا مال فرماوے. قابل مبارکباد ہے یہ اساتذہ کرام اور اس ادارے کے منتظمین، معاونین، کہ آج ہمارا یہ ادارہ منبع العلوم، جس کی بنیاد ہی رکھی گئی تھی اس عارف باللہ حضرت مولانا قاری سید صدیق باندوی نور اللہ مرقدہ کے ہاتھوں سے، اور نام بھی اللہ رب العزت نے اس ادارے کا وہ رکھوایا گیا، منبع کے معنی آتے ہیں چشمے کے، علوم علم کا چشمہ. دعا کیجئے اللہ رب العزت ہمارے اس ادارے کو خصوصاً شہر دولقا کے لیے اور پورے اطراف و اکناف کے لیے اللہ رب العزت واقعتاً اس کو علم کا سرچشمہ بنا دے. عزیز دوستو، آج آپ نے ہمارے ان معصوم بچوں کی زبانی مختلف عناوین پر پروگرام کو سنا. آپ نے کسی نے قرآن کریم کی تلاوت کی، کسی نے حمد باری پڑھ کر سنائی، کسی نے نعت پڑھ کر سنائی، اور کسی نے عربی زبان میں تقریر کی. ہم اور آپ اللہ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے.
کہ آج اس روئے زمین پر اس ادارے کی برکت سے اور ان اساتذہ کرام کی محنت سے اور معاونین منتظمین کی توجہ کی برکت سے اللہ رب العزت نے ہمارے ان معصوم کو اس قابل بنا دیا کہ جب وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو دل چاہتا ہے کہ ہم اس کی زبان کو بوسہ دیتے ہیں. جب نعت پڑھتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ہم اس کو اپنے سینے سے لگا لیں. اور واقعتاً میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارا یہ مجمع بڑے غور سے ان کے پروگرام کو سن رہا تھا اور الحمدللہ آپ حضرات نے انعامات کی بارش برسا دی. اللہ رب العزت آپ کے عطیات کو قبول فرماوے. اللہ رب العزت آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابی سے مالا مال فرما دے. یہ وہ ہمارے بچے کہ جن کے پروگرام کے بعد اب کسی کی لمبی تقریر کی ضرورت رہتی نہیں ہے، لیکن الامر فوق الادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے حضرت مولانا یوسف صاحب جو ہمارے منبع العلوم کے ناظم ہیں، انہوں نے کہا کہ جب بھاونگر سے چل کر یہاں تک پہنچے ہو تو کھانا بولے بغیر ملنے والا نہیں ہے، لہذا کچھ نہ کچھ تو آپ کو کہنا ہی پڑے گا. تو میں نے ان سے ابھی پوچھا کہ بھئی کتنی دیر تک بیان کرنا ہے؟ تو کہا جتنی آپ کی بشاشت ہو. میں نے کہا دشمنی میرے ساتھ لے رہے ہو، خود تو ناشتہ کر کے آئے ہوں گے اور میں تو بھاونگر سے 4 بجے سے چلا ہوں، چائے کا بھی انہوں نے نہیں پوچھا ہے. لہذا یہ تو پھول تیار ہو کر بیٹھے ہیں، مجمع کا بھی مجھے خیال کرنا ہے. آپ گھبرانا مت، کوئی لمبی تقریر میں کرنے والا نہیں ہوں. آج کے اس اجلاس سے مجھے اور آپ کو ایک میسیج دینا ہے کہ ہمارا یہ منبع العلوم جو ادارہ ہے، ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ دن بدن ترقی کر رہا ہے. ماشاءاللہ دنیاوی تعلیم کا بھی بہترین انتظام اور دینی تعلیم کا بھی بہترین انتظام. ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں جو خاص ہمارے شہر دولقا کے باشندے ہیں کہ آپ دیکھیں تو صحیح کہ یہ آپ کے ادارے کے بچے قرآن کریم کی جب تلاوت کرتے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی عرب ممالک کا کوئی بچہ قرآن پڑھ رہا ہے، جس کے قرآن کو سن کر دل باغ باغ. ہم اور آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے، ورنہ واقعتاً ابھی آپ کے سامنے اخیر میں جو قرآن کریم کی جس طالب علم نے تلاوت کی، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی الزجاجہ. کتنی بہترین آیت. اس بچے کی زبان گجراتی، ماں باپ گجراتی بولنے والے ہیں، پورا خاندان گجراتی بولنے والا، کہ جس کو عربی سے دور دور تک بھی واقفیت حاصل نہیں، لیکن ان اساتذہ کرام کی محنت کی برکت سے ہم نے اور آپ نے دیکھا کہ ہمارا یہ بچہ عربی لہجے کے اندر بہترین انداز میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے. اللہ ہمارے ان اساتذہ کرام کو دنیا اور آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرمائے. میں آپ سے کہوں گا کہ آپ اس ادارے کا تعاون کریں. تعاون کا مطلب یہ ہے، ایک تو ہے مالی تعاون اور ایک ہے اپنے بچوں کو اس ادارے میں بھیجنا. یہ آپ کا بہت بڑا تعاون ہوگا کہ اتنا بہترین انداز میں تعلیم کا نظم ہے، تو مجھے اور آپ کو اس سے سبق لینا ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو منبع العلوم میں بھیجیں گے. نیت کرتے ہیں سب انشاءاللہ. یہاں آپ کا بچہ رہ کر بہترین حافظ قرآن بھی بنے گا، بہترین عالم دین بھی بنے گا. بلکہ مجھے ابھی بتایا گیا کہ حاجی اسماعیل صاحب ہمارے
اللہ ان کی عمروں کو دراز فرمائے، اللہ ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ وہ کہنے لگے کہ آئندہ سال سے میری دلی تمنا ہے کہ ہمارے منبع العلوم کے اندر شعبہ عالمیت کا بھی آغاز ہو جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ آپ لوگوں کا تعاون چاہیے۔ ہم اپنی اولاد کو مدرسے کے حوالے کریں گے تو انشاءاللہ یہ ادارہ روز آئندہ ترقی کی راہوں پر گامزن ہو جائے گا انشاءاللہ۔ لہذا آپ حضرات آج نیت کر کے جائیں کہ انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو منبع العلوم میں پوری طرح بھیجنے کی پوری کوشش کریں گے۔ عزیز دوستو، ان حفاظ کرام کی برکت سے میں آپ کے سامنے چند باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ تشریف لائے، جن کی تعداد 1,24,000، ہر نبی کو اللہ رب العزت نے کوئی نہ کوئی معجزہ عطا فرمایا ہے۔ لیکن ہم اور آپ جانتے ہیں کہ وہ نبی جو آئے ان کا زمانہ محدود، ان کا احاطہ محدود۔ ہر نبی کو اللہ رب العزت نے جو معجزہ عطا فرمایا تھا، واقعتاً وہ معجزہ اس وقت تک دنیا میں رہا جب تک وہ نبی رہے، اور جب وہ نبی دنیا سے رخصت ہو گئے تو وہ معجزہ بھی ان کے ساتھ دفن ہو گیا۔ لیکن میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ ہمارے اور آپ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان ہے۔ قیامت تک اب کوئی نبی اس دنیا میں آنے والا نہیں ہے۔ ظاہری بات ہے جب آپ کی نبوت قیامت تک ہے تو اللہ رب العزت نے آپ کو معجزہ بھی جو عطا فرمایا وہ معجزہ عطا فرمایا کہ جب تک دنیا رہے گی قرآن بھی زندہ رہے گا انشاءاللہ۔ آج 1400 سال سے زائد گزر چکے، لیکن قرآن کریم کی ایک آیت تو کیا، بلکہ قرآن کریم کے کسی زبر اور زیر میں بھی کوئی آدمی اپنی طرف سے تغیر اور تبدل نہیں کر سکا ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے دوستو، قرآن وہ کلام ہے۔ دعا کیجئے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن کریم کے ساتھ وابستہ فرما دے۔ میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ مبارک مہینوں سے ہم گزر رہے ہیں۔ شعبان شہری و رمضان شہر اللہ۔ شعبان میرا مہینہ، اللہ کے نبی اپنی طرف نسبت فرما رہے ہیں، اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ عزیز دوستو، ابھی سے نیت کرو کہ ہم انشاءاللہ رمضان کی تیاری کل سے ہی شروع کر دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری شروع کرتے تھے رجب کا چاند نظر آتے ہی، اور ہم اور آپ ہیں کہ غفلت میں پڑے رہتے ہیں۔ رمضان کی تیاری کیا ہے؟ کیونکہ رمضان کا مہینہ عبادتوں کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، اور قرآن کریم کے ساتھ رمضان کو خاص مناسبت ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم اتارا گیا۔ اللہ چاہتے تو کسی اور مہینے میں بھی اپنی کتاب کو اتار سکتے تھے، لیکن نہیں دوستو، رمضان میں اللہ رب العزت نے اپنی مقدس کتاب کو نازل فرمایا۔ یہ علامت اور دلیل ہے اس بات کی کہ رمضان اور قرآن دونوں کا آپس میں گہرا ربط ہے۔ ہم اور آپ قرآن سے وابستہ ہو جائیں۔ آج ہم اور آپ جو دنیا کے اندر ذلت و رسوائی دیکھ رہے ہیں،
اس کی وجہ یہی ہے کہ اس امت نے قرآن کو اور قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنا چھوڑ دیا، ورنہ یہ وہ قرآن ہے کہ جس نے کفر کے بڑے بڑے پہاڑوں کو توڑا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جلیل القدر صحابی مکہ المکرمہ میں جب آپ آئے اور پہاڑ پر چڑھنے لگے، درمیانی پہاڑ پر آپ ٹھہر گئے اور آپ رونے لگے۔ مجمع پیچھے انتظار میں ہے کہ عمر آگے بڑھیں تو ہم آپ کے پیچھے آگے بڑھیں، لیکن حضرت رو رہے ہیں۔ کافی دیر رونے کے بعد پھر آپ آگے چلنے کے لیے تیار ہوئے تو حضرت عمر ابن خطاب نے رونے کی وجہ یہ بتائی کہ ایک وقت وہ تھا کہ اسی پہاڑی پر میں اپنے اونٹوں کو چرانے کے لیے آیا کرتا تھا۔ جب شام کو اپنے گھر واپس لوٹتا تھا تو میرا باپ خطاب مجھے تانے دیتا تھا اور یوں کہتا تھا، عمر تیری زندگی پر تف ہو کہ تجھے تو اونٹ چرانا بھی نہیں آتا ہے تو کیا کرے گا۔ لیکن آج اللہ رب العزت نے نبی کی صحبت سے اور قرآن کریم کی برکت سے عمر کو اس مقام تک پہنچا دیا کہ دریائے نیل کا پانی جو سال میں ایک مرتبہ معمول تھا کہ ایک نوجوان حسین اور جمیل لڑکی کو اس کی بھیٹ چڑھاتے تھے، تب جا کر اس کا پانی چلنا شروع ہوتا تھا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب وہ مصر فتح ہوا اور اسی رسم کے مطابق جب وہ دن آیا تو وہاں کے امیر نے خط لکھا کہ حضرت اب ہم کیا کریں۔ حضرت عمر ابن خطاب نے جواباً عرض کیا، ایک رقعہ دریائے نیل کے نام لکھ کر دیا، اے دریائے نیل، اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو تیرا پانی چلنا شروع ہو جاوے، اور اگر تو میرے رب کے حکم سے نہیں چلتا ہے تو تیرے پانی کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور کہا کہ اس پرچی کو دریائے نیل میں ڈال دینا۔ آپ کا وہ پیغام دریائے نیل کی پرچی کو جب اس میں ڈالا گیا تو کہنے لگے کہ سمندر اور دریائے نیل کا پانی ٹھانٹھے مارتا ہوا بہنا شروع ہو گیا۔ ایک وقت وہ تھا اور آج اللہ نے قرآن کی برکت سے کہاں پہنچا دیا۔ قرآن وہ کتاب ہے دوستو، لا يخلق القرآن عن کثرت الرد، حدیث میں آتا ہے لا يخلق القرآن عن کثرت الرد۔ آج 1400 سال گزر چکے، لیکن کبھی کسی ایمان والے کی زبان سے ہم نے یہ نہیں سنا کہ قرآن سنتے سنتے اب ہم تھک گئے ہیں، کوئی نئی کتاب لے کر آؤ۔ نہیں، لا يخلق القرآن عن کثرت الرد۔ زمانہ گزرتا جائے گا، ہم بڑھاپے کی طرف چلے جاتے ہیں، لیکن قرآن وہ کتاب ہے کہ زمانہ گزرتا جائے گا، قرآن کی جوانی بڑھتی چلی جاتی ہے، قرآن کی جوانی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اسی لیے جب بھی جو قرآن پڑھا جائے گا، ابھی آپ نے دیکھا اس مجلس کے اندر جب قرآن پڑھنے لگے وہ بچے تو ہمارا دل خوش ہو گیا، ہم جھوم اٹھے۔ حضرت قاری عبد الباسط رحمت اللہ علیہ اس وقت مصر کے بادشاہ جب وہ کانفرنس میں شرکت کی تو بادشاہ وقت نے دوسرے سال اپنے ساتھ قاری عبد الباسط کو لے کر گئے، کیونکہ ان سے کہا گیا تھا کہ ہر ملک والا اپنے ملک کی کوئی نایاب چیز کو اپنے ساتھ لے کر آئے گا، لہذا کوئی کیا لے کر آئے، کوئی کیا لے کر آئے۔ جب مصر کے بادشاہ سے پوچھا گیا آپ کیا لے کر آئے ہو تو انہوں نے اشارہ کیا میں قاری عبد الباسط کو لے کر آیا ہوں۔ تو کہا یہ کیا ہے؟ ان کو اسٹیج پر بلایا گیا اور بلانے کے بعد ان سے کہا گیا اقرا، قرآن پڑھنا شروع کرو۔ حضرت نے جو قرآن پڑھا ہے پورے مجمع پر سناٹا چھا گیا، جن کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا
لیکن ہر ایک کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑیاں جڑی ہوئی تھی، ہر ایک رونے پر مجبور ہو گیا۔ اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے اپنے بارے میں، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم۔ قرآن وہ کتاب ہے دوستو، ہم اپنے بچوں کو قرآن سے وابستہ کریں، ہم اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں۔ لہذا یہ اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اولاد یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ ہمیں اپنی اولاد کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ اسی لیے ہمیشہ دعا مانگتے رہنا چاہیے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ چند دنوں پہلے شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ حضرت نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی۔ حضرت نے ایک بزرگ کا واقعہ بیان فرمایا کہ وہ اللہ والے سے ملاقات ہوئی تو ان کے سارے بچے حافظ قرآن، عالم دین، بڑے نیک۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے بڑا عجیب وظیفہ بتایا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھے یوں کہا کہ جب بھی میں نماز پڑھنا شروع کرتا ہوں اور قاعدہ اخیرہ میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو درود شریف کے بعد جو دعا ہم پڑھتے ہیں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، کہا میرا معمول ہے ہر نماز میں اس دعا کے پڑھنے سے پہلے میں یہ دعا پڑھتا ہوں، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ کہا اللہ رب العزت نے اس دعا کی برکت سے میری اولاد کو یہ نعمت عطا فرما دی ہے۔ عزیز دوستو، وقت کا اہم تقاضا ہے، جس دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں اس وقت تربیت اولاد بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اگر آپ نے اپنی اولاد کی صحیح معنی میں تربیت نہیں کی، عزیز دوستو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بچے ہمارے ہاتھوں سے نکل جاوے۔ خاص طور پر آج کے اس دور کا سب سے بڑا دجالی فتنہ اگر کوئی ہے تو یہ موبائل ہے، جس نے ہمارے گھروں کے سکون کو بھی ختم کر دیا، جس نے بھائیوں کی محبت کو ختم کر دیا، میاں بیوی کی محبت کو ختم کر دیا۔ عزیز دوستو، اپنی اولاد کو اس موبائل کے فتنے سے بچانا یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے۔ یہ بڑا خطرناک فتنہ ہے۔ اکثر میں اپنے یہاں کہا کرتا ہوں، ہم اس دور سے گزر رہے ہیں کہ پہلے گناہ مہنگے تھے، نیکیاں سستی تھی۔ گناہ مہنگے تھے، نیکیاں سستی تھی۔ آج وہ دور آ گیا کہ گناہ سستے ہو گئے، نیکیاں مہنگی ہو چکی ہیں۔ گناہ سستے ہو گئے، تھوڑا سا ادھر ادھر ہو گیا، پتہ نہیں کیا سے کیا آ جاتا ہے اس میں۔ اس لیے اپنی بیٹیوں کی بھی اور اپنے بیٹوں کی بھی موبائل کے فتنے سے ان کو دور رکھا جاوے۔ عزیز دوستو، اولاد یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں گے تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنے گے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عنہ عمل۔ حضرت نے دودھ پینے کی مدت کے اندر 5 پارے حفظ کر لیے تھے۔ دودھ پینے کی مدت میں 5 پارے۔ حضرت سے پوچھا گیا کہ حضرت وجہ کیا اس کی؟ تو کہنے لگے کہ میری والدہ نے دودھ پیلانے کی مدت کے اندر اتنا قرآن مجھے پڑھ کر سنایا ہے کہ وہ سنتے سنتے مجھے اس مدت کے اندر 5 پارے یاد ہو چکے ہیں۔ یہ ماں باپ تھے، ایک آج کی مائیں اور ایک اس وقت کی مائیں۔ لہذا اس زمانے کا حال یہ تھا کہ مائیں جب اپنے بچوں کو سلایا کرتی تھی تو لوریاں دیتی تھی، قرآن کی تلاوت کے نغمے ان کو سنایا کرتی تھی۔
اور آج کی مائیں، آج کے ماں باپ، ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ والد کا حال یہ ہوتا ہے کہ موبائل پر بات کرتے کرتے گھر میں آئے گا اور جائے گا تو بھی موبائل پر بات کرتے کرتے جائے گا، اور ماں دودھ پلاتے ہوئے موبائل کی اسکرین پر گندی تصویریں دیکھ رہی ہے اور پھر اس کو دودھ پلا رہی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں اس بچے کے اندر کیسے صفات منتقل ہوں گے۔ اس لیے ضرورت ہے ماں باپ کو پہلے نیک بننا پڑے گا۔ آج بھی وہ رب کریم اس بات پر قادر ہے کہ اس ماؤں کی گود کے اندر قطب الاقطاب سید عبد القادر جیلانی، خواجہ معین الدین چشتی، حضرت مولانا قاسم نانوتوی، ایسے روشن ستارے آج بھی دنیا میں آ سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے ماں باپ ایسے نیک بن جاویں۔ ان کی زندگیاں کیسی تھی؟ علامہ نانوتوی رحمت اللہ علیہ بانی دارالعلوم دیوبند حضرت فرمانے لگے کہ اوہو ان کا تقوی، ان کی پرہیزگاری۔ حضرت نے اعلان کیا آئندہ کل دارالعلوم کی پہلی اینٹ ایک ایسی شخصیت کے ہاتھوں میں رکھوانے جا رہا ہوں کہ جس کے دل کے اوپر گناہ کبیرہ تو بہت دور کی بات، گناہ صغیرہ کا بھی کبھی خیال نہیں گزرا ہے۔ اور کئی مرتبہ خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے زیارت کی ہے۔ تقویٰ تھا۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ، حضرت کا حال یہ تھا کہ پوری زندگی کبھی بھی آپ نے بے نمازی کے ہاتھ کا پانی بھی نہیں پیا ہے۔ کیسا تقویٰ اور کیسی پرہیزگاری۔ دعا کیجئے اللہ ہمیں بھی وہ تقویٰ نصیب فرما دے۔ رمضان کا مہینہ آئے گا، کیوں آ رہا ہے؟ اس لیے نہیں کہ اللہ ہماری بھوک کا محتاج ہے، اللہ ہماری پیاس کا محتاج ہے، نہیں دوستو، اللہ رب العزت کو ہمارے بھوک اور ہماری پیاس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ایک مہینہ جو ہمیں روزہ رکھنے کا حکم دے رہا ہے، وہ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اگر تقوی زندگی میں آ گیا، دنیا اور آخرت کی بہت بڑی نعمت ہمیں مل جائے گی۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ کے متعلق یاد ہے حضرت کا تقوی کیسا تھا۔ کہتے ہیں اس زمانے کے اندر حضرت کو لیبورٹری کہا جاتا تھا کہ حلال اور حرام اگر پہچاننا ہو تو حضرت کے پاس چلے جاؤ۔ ایک مرتبہ حضرت کے خادم خاص آم لے کر آئے اپنے باغ کے، کہا کہ حضرت یہ خدمت میں لے کر آیا ہوں ہدیے کے طور پر۔ حضرت نے قبول کرنے سے انکار کر دیا، کہا نہیں۔ کہا حضرت میرے باغ کے ہیں، آپ قبول کر لیں، کہا نہیں۔ بہت اصرار کیا تو حضرت نے کہا کہ میں قبول نہیں کروں گا۔ کہا وجہ کیا؟ کہا خاموش رہو، وجہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آخر میں جب تنہائی میں ملے تو حضرت نے فرمایا کہ میں اس لیے قبول نہیں کر رہا ہوں کہ تم نے اپنے باغ میں پانی پلانے کے لیے پڑوسی کے باغ کے کنویں سے پانی خرید کر لیا تھا، اور مدت طے ہوئی تھی 6 گھنٹے کا۔ ہاں حضرت بالکل، اور 6 گھنٹے کی مزدوری آپ نے دی، لیکن 6 گھنٹے پانی پلانے کے بعد مزید 2 گھنٹے آپ کے باغ میں پانی آتا رہا اور آپ کے آم کے باغ کو سیراب کرتا رہا، لہذا یہ 2 گھنٹے کی اجرت تم نے نہیں دی، میں کیسے تیرے باغ کے پھلوں کو میں استعمال کروں؟ یہ تقویٰ تھا۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ کوئی بینک کی لون پاس کر دیں تو ہم 1000 مرتبہ سلام کرتے ہیں جھک جھک کر کے، جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اللہ ہمیں متقی بنا دے، اللہ ہمیں پرہیزگار بنا دے، زندگی تقوی والی بنا لینا۔ دوستو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، غفلت میں مت رہنا۔ اللہ رب العزت سے دعائیں مانگنے کا مہینہ آ رہا ہے۔ زندگی میں یوں سمجھیں کہ یہ میری زندگی کا آخری رمضان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے اور عرض کیا یا رسول اعذنی یا رسول اللہ واختصر۔ اللہ کے نبی نصیحت کرے اور مختصر نصیحت کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری نصیحت فرمائی، اذا قمت فی صلاتک فصل صلاۃ مودع، اذا قمت فی صلاتک فصل صلاۃ مودع، جب نماز کے لیے کھڑے ہو
ایسا سمجھنا میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ رمضان آئے تو یوں سمجھے میری زندگی کا آخری رمضان ہے۔ دعاؤں کا اہتمام کریں گے نا انشاءاللہ۔ قرآن نے کیا فرمایا؟ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون۔ متقی تو وہ ہے جو راتوں کو بہت کم سوتے ہیں۔ وبالاسحار ہم یستغفرون، سحر کا آخری وقت آتا ہے وہ اللہ کے سامنے چاپلوسی کرتے ہیں، اس کے سامنے رو رو کر اپنی جھولیاں پھیلاتے ہیں اور اپنی مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں۔ اللہ سے معافی مانگیں گے انشاءاللہ، مچل جائیں اس کے سامنے۔ میرے نبی نے کتنی پیاری دعا مانگی، اللہم انی اسألک مسألۃ المسکین، اللہم انی اسألک مسألۃ المسکین، اے اللہ ایک فقیر بن کر تیرے دربار پر آیا ہوں، میری سن لینا۔ چیز دوستو، راتوں کی تنہائی میں مانگنے کے مزے ہی کچھ اور ہیں، میں زبان میں کیسے بیان کروں۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ بہت پیارا جملہ فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ راتوں کے آنے کا اس طرح انتظار کرتے ہیں جس طریقے سے دلہا پہلی رات کو اپنی دلہن کا انتظار کرتا ہے کہ کب رات آئے، دنیا سو رہی ہو اور میں میرے رب سے مغفرت کی بھیک مانگ رہا ہوں۔ مچل جائیں گے دوستو، اللہ سے باتیں کریں۔ کس سے باتیں کریں گے؟ اللہ سے باتیں کریں گے۔ میں اپنے جوانوں سے کہوں گا کہ ہم سڑکوں پر، روڈوں پر، گاڑیوں پر بیٹھ کر گھنٹوں گپ شپ کرتے ہیں، رمضان کی مبارک راتیں گپ شپ میں نہیں گزاریں گے، کہو انشاءاللہ۔ ہم اللہ سے باتیں کریں، تنہائی میں کوئی نہ ہو، اپنے کمرے میں اکیلے بند ہو جانا۔ میں گارنٹی دے کر کہہ رہا ہوں، تو تنہائی میں اللہ سے جب باتیں کرے گا، تیری آنکھوں سے آنسوں کی لڑیاں جاری ہو جائیں گی، تیرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، اور تجھے وہ لطف آئے گا۔ ارے جس نے کبھی مٹھائی کھائی نہ ہو، اسے ہم کیا کہیں گے مٹھائی کیا ہے؟ وہ تو اسی کو پتا چلے جس نے مٹھائی کھائی ہو۔ جس نے راتوں کی تنہائی کے مانگنے کے مزے چکھے ہی نہ، اسے کیا پتا چلے رات کے مانگنے کا مزہ کیا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں راتوں کو باتیں کیا کرے اللہ سے۔ بہت پیارا وظیفہ دے کر جا رہا ہوں جو اللہ نے عطا فرمایا ہے کہ 2 رکعت نماز تہجد پڑھنا، کبھی 4 کبھی 8، جتنی اللہ میسر کرے، ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ اطمینان سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ قیام لمبا ہو۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو اتنا قرآن جانتے نہیں۔ ارے جتنی صورتیں یاد ہیں اسی صورتوں کو بار بار دہراؤ تاکہ تیرا قیام لمبا ہو، اور جب تو سجدے میں رکوع میں جھکے تو رکوع میں جھکنے کے بعد کہنا سبحان ربی العظیم، بڑی محبت کے ساتھ۔ ابراہیم ابن ادہم فرمایا کرتے تھے 40 سال حکومت کر کے آیا ہوں اور اس تخت و تاج پر بیٹھ کر آیا ہوں، خدا کی قسم وہ سکون مجھے نہیں ملا جو سکون میں جب رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھتا ہوں، اور دل میں جو لطف آتا ہے وہ کبھی 40 سال میں نہیں محسوس کیا۔ اور پھر ہم رکوع میں کہیں گے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اتنی پیاری دعا ہے، خود رب اپنے نبی کو یہ وظیفہ دے رہا ہے، اس سے بڑا وظیفہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ سجدے میں جائیں تو بار بار یہ پڑھیں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رمضان کا انشاءاللہ حقیقی معنی میں اس کی ایک منٹ سے ہم نفع اٹھائیں گے، لہذا روزے کا اہتمام کریں گے۔ روزہ صرف بھوکا اور پیاسا رہنے کا نام نہیں، نیت کرو انشاءاللہ ہمارا پورا جسم روزہ رکھے گا، ہماری آنکھیں بھی روزہ رکھے گی، ہماری زبان بھی روزہ رکھے گی، ہمارا پورا جسم روزہ رکھے گا۔ 30 دن گزرنے کے بعد انشاءاللہ اپنی زندگی میں ایک انقلاب پائیں گے، تقوی آ جائے گا، اور جب تقوی آ جائے گا زندگی تو خوشبودار ہو جائے گی، مرنے کے بعد بھی خوشبوئیں پھوٹے گی انشاءاللہ۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ جس قبرستان میں آپ کی تدفین ہوئی، لہذا تدفین کے بعد پورا قبرستان مہک اٹھا۔ یہ کس کا اثر تھا؟ تقوی کا۔
حضرت کے گھر پر 10 سال کے بعد ایک بزرگ گئے تو ان کے بیٹے ایک رومال لے کر آئے، اور وہ رومال جب پیش کیا گیا تو پورے گھر میں خوشبو مہک اٹھی۔ تو بزرگ ان کے بیٹے سے پوچھنے لگے کون سی خوشبو استعمال کی؟ کہا کوئی خوشبو استعمال نہیں کی ہے۔ تو کہا کیا وجہ ہے اس میں اتنی خوشبو آ رہی ہے؟ کہا 10 سال ہوئے جب ابا کو غسل دیا تھا، اور ابا کو غسل دینے کے بعد داڑھی کے بالوں کو میں اس رومال سے ہم نے پوچھا تھا، اس پانی کا اثر آج بھی ختم نہیں ہوا ہے جو خوشبو مہک رہی ہے۔ اپنے آپ کو مہکاؤ دوستو، تقوی سے مہکاؤ۔ زندگی میں تقوی اور طہارت بہت ضروری ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے لیے، آپ کے لیے آنے والے رمضان کو عافیت والا بنا دے۔ اللہم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمہ منا متقبلا۔ اس لیے عزیز دوستو ہمارے لیے اور آپ کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ اللہ نے دوبارہ عافیت کے ساتھ اس ماہ مبارک تک ہمیں پہنچانے والا ہے۔ اللہ ہمیں اس ماہ مبارک کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لہذا میں اپنی بات کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے میں اب تمام حضرات کا تہہ دل سے شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے اس ادارے کی حقیر فقیر دعوت پر لبیک کہتے ہوئے آپ یہاں پر تشریف لائے اور آپ نے ہمارے بچوں کے پروگرام کو سنا۔ اللہ آپ کو دنیا اور آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرمائے، اور دعا کریں اللہ ہمارے اس ادارے کو اور ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ اور جو میسج میں نے دیا ہے، رمضان کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنے بچوں کو منبع العلوم کے حوالے کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر۔ اللہم لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض اللہم انا ندعوک اللہ وندعوك الرحمن وندعوك البر الرحيم وندعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم أنت الأول وأنت الآخر وأنت الظاهر وأنت الباطن وأنت على كل شيء قدير جزا الله عنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا رحمن يا رحيم يا كريم يا غفار الذنوب يا ستار العيوب يا ذا الجلال والإكرام اے اللہ بڑے گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، قصوروار ہیں، ہم سے بڑا پاپی دنیا میں کوئی نہیں، ہم سے بڑا مجرم کوئی نہیں، لیکن تجھ سے بڑا معاف کرنے والا بھی کوئی نہیں۔ اے رب کریم پوری زندگی گناہ کی دلدل میں رائے، گناہ کرتے کرتے بالوں میں سفیدی آ گئی، گناہ کے بولتے بولتے زبانیں گندی، تو تیرا کرم ہے، تیرا احسان ہے، تو نے عیوب پر پردے ڈالے۔ اے رب کریم اگر ان پردوں کو ہٹا دیا جائے لوگ بیٹھنا تو تھکنا بھی کھونا نہیں۔ اے رب کریم جس طریقے سے آپ غفار ہیں، ستار بھی ہے نا، ستار العیوب بھی ہے تو غفار الذنوب بھی ہے، تو نے تو بڑے بڑے مجرموں کو منٹوں میں معاف کر دیا۔ اے اللہ اتنا بڑا مجمع جس میں علماء بھی ہیں، صلحاء بھی ہیں، حفاظ بھی ہیں، سفید ریش بھی ہیں، مومن کی سفیدی کی تو لاج رکھنے والا ہے۔ اولا پتہ نہیں اس مجمع میں کس کی آمین تجھے منظور اور مقبول ہے، اس کی آمین کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت، ہم سب کی مغفرت، موت تک دین اسلام پر قائم اور دائم فرما، ایمان پر خاتمہ فرما۔
ایمان والی موت نصیب فرما، صفت تقوی سے ہمیں آراستہ فرما دیجیے۔ اولا مبارک مہینہ آنے والا ہے، رمضان تو بہت گزرے زندگی، اس رمضان کو حقیقی رمضان بنا کر گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو متقی بنا دیجیے، پرہیزگار بنا دیجیے۔ اے اللہ رمضان کی عبادتوں کو قبول فرما لیجیے، انوارات برکات رحمتوں سے ہمیں مالا مال فرما دیجیے۔ اے اللہ پورے مجمع کی ہر جائز تمنا پوری فرما، آج کے ہمارے اس اجلاس کو قبول فرما، قبول اس ادارے کے آگے سے دائیں سے اوپر سے نیچے سے ہر طرف سے پوری پوری حفاظت فرما، فتین کے فتنوں سے، حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما، شریر کی شرارتوں سے اس ادارے کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس ادارے کو تا قیام قیامت جاری اور ساری فرما، جو بھی اس میں آ جائے کسی کو محروم نہ فرما، اس ادارے کے فیض کو عام اور تام فرما۔ یا اللہ اس ادارے کو علاقے کے لیے منبع العلوم بنا دے۔ اولا یہ تو اکابرین نے اس کی بنیاد رکھی تھی، اولا آج وہ تیرے پاس آ چکے ہیں، ان کی قبروں پر کروڑوں رحمت اللہ۔ اے اللہ عم محترم حضرت مولانا مستقیم مولا تیرے اس بندے کو عافیت عطا فرما، ان کی بیماری کو شفا دے، پوری زندگی عزت کے ساتھ رکھ، مولا موت تک عزت کے ساتھ رکھنا، ذلت و رسوائی سے حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما۔ مولا امت کو ضرورت ہے اس بندے کی، مولا ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ عطا فرما، ان کی عمر میں خود برکت عطا فرما، جامعہ کی حفاظت فرما، فتین کے فتنوں سے حفاظت فرما۔ یا اللہ دنیا پر کے مدارس مساجد خانقاہوں کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کی حفاظت فرما، دین کے تمام شعبوں کی کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، بلاد مسلمین کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہمارے ملک میں چین سکون امن و امان کی فضائیں قائم فرما، ہمارے ملک کو خوب ترقی عطا فرما۔ یا اللہ فرقہ وارانہ فسادات کو ختم فرما، آپس میں محبتیں عطا فرما، نفرتیں ختم فرما۔ یا اللہ یہ پورا مجمع تیرے دین کی نسبت پر آیا ہے، اے رب کریم ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، انہیں عباس کے ہدیے کو قبول کر لینا، اور کل قیامت کے دن اسی کو بہانہ بنا کر ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دیجیے۔ یا اللہ ہمارے اس ادارے کے جتنے بھی معاونین مخلصین ہیں ان کو دارین میں بہترین بدلہ عطا فرما، جو تیرے پاس آ چکے ان کی بال بال مغفرت فرما، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ یا اللہ جنہوں نے بھی دعا کے لئے کہا لکھا متوقع ہے، جن پر ہمارا حق ہے، ہر ایک کی ہر جائز تمنا پوری فرما۔ یا اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا اب نشان عطا فرما۔ ہمارے آج کی اس اجلاس کو خوب قبول فرما، آج کی اس مجلس کو ہمارے لیے کل قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو تو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، ان حفاظ کی برکت سے، اے اللہ اور پورے مجمع کے آمین کی برکت سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔